نے کتنی مرتبہ بڑے بڑے شنکراچاریوں یا ہمارے پڑوس کی قوم کے بڑے مذہبی رہنماؤں، دھرم گروؤں اور سیاسی لیڈروں سے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ پہلا انسان کون تھا. آپ قرآن کی روشنی میں نہ بتائیے آپ کو اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے، لیکن آپ بھوشیہ پران پڑھیے. ہمارے پڑوسی قوم 18 پرانوں پر ایمان رکھتی ہے. ان میں سب سے زیادہ بھوشیہ پران مشہور ہے. آج بھی وہ چھپتا ہے. بھوشیہ پران میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سوئمبھو منو جو آدم علیہ السلام کا نام تھا وہ پہلے انسان تھے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھارت کی سرزمین پر اترے تھے. اور ہم کو بھی فخر ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں جس ملک کو اللہ نے اس لیے چنا کہ پہلے انسان آدم کو جنت سے نکال کر اللہ نے بھارت کی سرزمین پر اتارا تھا. ہمارے علماء نوٹ کریں اس بات کو کہ عظیم ترین مفسر و محدث علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر میں جہاں آدم و حوا کے اترنے کا ذکر ہے، وہاں اس تفسیر میں ابن کثیر نے کئی سندوں سے وہ احادیث و روایات جمع کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام عرب کی سرزمین پر نہیں، جمبو سلالدیپ کی زمین پر اترے تھے. یہ جنوبی ہند یا سری لنکا کا علاقہ ہے. وہاں آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے. تو ہم اس ملک کے باشندے ہیں جس ملک میں سب سے پہلے اسلام آیا. آدم علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے تھے؟ میں ساری دنیا کے خاص طور پر بھارت کے دھرم گروؤں سے پوچھتا ہوں کیا آدم علیہ السلام مورتی پوجا لے کر آئے تھے؟ کیا آدم علیہ السلام نے مورتی پوجا سکھائی تھی؟ میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ آدم کا نام عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. آدم اصل میں آدم تھا اور آدی مانو یعنی پہلا انسان. یہ پہلا انسان جو دین لے کر آیا. بھارت کے مسلمان اس پہلے انسان کے لائے ہوئے دین پر قائم ہیں. سارے نبی بعد میں جو لے کر آئے انہوں نے دین نہیں بدلا. دین ہمیشہ سے ایک رہا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. سب نبیوں کو خدا نے ایک ہی دین دیا. شریعتیں تھوڑی تھوڑی الگ الگ رہیں، دین ہمیشہ سے ایک رہا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ہمارے علماء بھی اس بات کو گہرائی سے سمجھیں. اسلام اس دین کو نہیں کہتے جس کی شروعات محمد الرسول اللہ سے ہوئی تھی. اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی. اسی کو لے کر آئے نوح، اسی کو لے کر آئے شیس، اسی کو لے کر آئے ادریس، اسی کو لے کر آئے تمام انبیاء علیہ السلام، سلیمان و داؤد ہوں یا موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، اور آخر میں خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ ہوں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی بھارتیہ سنسکرتی ہے اور بھارتیہ سنسکرتی ہی اسلام ہے. میں نے تو کتنی مرتبہ بڑے بڑے نیتاؤں سے، بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیڈروں سے، سنچالکوں سے اپنی محبت بھری گفتگو میں یہ کہا کہ آپ ہم سے اس لیے ناراض ہیں، آپ ہم کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ ہم بھارتیہ سنسکرتی کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں اور آپ بھارتیہ سنسکرتی کو چھوڑ چکے ہیں. آپ نے پچھم سے آئی ہوئی اشلیل سنسکرتی چن لی. ہم بھارت کے مسلمان نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. نماز کے بارے میں بھی یہ بات جاننی چاہیے علماء کو کہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں یہ سنسکرت سے آیا ہے. گیتا کے 6واں ادھیائے کھولیے، اس میں نمہ اج کے احکام دیے گئے ہیں. نمہ اج کا مطلب وہ خدا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا، اجنما پرمیشور، اس کے سامنے نمن کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا، اس کو کہتے ہیں نمہ اج. یہ لفظ جب فارسی میں گیا تو بن گیا نماز. بھارت میں جب محمد الرسول اللہ کے ذریعے اسلام کا فائنل ایڈیشن، صاف ستھرا ایڈیشن آیا تو یہاں اسلام کے لانے والوں نے دیکھا کہ یہاں تو پہلے سے نمہ اج موجود ہے. لہٰذا انہوں نے صلاۃ کے لفظ کو عام نہیں کیا بلکہ نماز کے لفظ کو عام کیا تاکہ بھارت کی جنتا یہ سمجھے کہ یہ جو نماز ہے یہ ان کی اپنی چیز ہے. یہ نمہ اج ہے، یہ وہی چیز ہے جو بہت پہلے ان کو ملی تھی. افسوس ہمارے ملک میں محکوم بھی جاہل ہیں، حاکم بھی جاہل ہیں، علماء بھی بہت زیادہ محنت نہیں کر رہے. عوام تو بہت ہی غافل ہیں. عوام کو تو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے فرصت نہیں. ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہو ساس سے لڑ رہی ہے، جٹھانی دیورانی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے. بڑے بڑے کاموں کے لیے کس کو فرصت ہے؟ یہ مدارس ایسے علماء خدا کرے پیدا کریں جیسے علماء کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے، جیسے علماء کی ہمارے دیش کو ضرورت ہے، جیسے علماء کی دنیا کو ضرورت ہے، جیسے علماء کی انسانی برادری کی ضرورت ہے. کوئی حل نہیں کر سکتا، کوئی حل نہیں کرے گا. میں قسم کھا کے چیلنج دینے کو تیار ہوں. تم 1000 کوششیں کر لو، تم مہنگائی کے مسئلے کو روک نہیں سکتے، بالکل نہیں روک سکتے. اور اس کی میں دلیل دیتا ہوں. اگر یہاں اکنامکس کے پڑھے ہوئے 2-4 لوگ بھی موجود ہوں تو میں ان کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں سودی نظام کے رہتے ہوئے مہنگائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہے جو کہے گا، میں بالکل صاف لفظوں میں کہتا ہوں، کوئی پاگل ہے جو کہے گا کہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم سودی نظام پر قائم اقتصادی اور معاشی نظام کے رہتے ہوئے دنیا کے کسی ملک میں مہنگائی ختم ہو ہی نہیں سکتی. میں اس کو آسان زبان میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. آپ ایک فیکٹری کھولتے ہیں اور اس فیکٹری کو چلانے کے لیے بینک سے 10 کروڑ روپے قرضہ لیتے ہیں. جب آپ بینک کو قرضہ واپس کریں گے تو 10 کروڑ واپس نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے 11 کروڑ واپس کرنا پڑے. یہ جو 1 کروڑ زیادہ آپ کو واپس کرنا پڑ رہا ہے یہ آپ اپنی جیب سے نہیں دیں گے، یا آپ اپنی پروڈکشن کی قیمت کو بڑھا کر اس کو تھوڑا مہنگا کر کے آپ ہماری اور عوام کی جیب سے وہ فیکٹری اس اضافی پیسے کو لے گی تاکہ وہ قرضہ جو دے وہ اپنے کیپٹل سے نہ دے. تو جب تک یہ سودی قرضہ لینے کا رواج رہے گا میں قسم کھا کے کہتا ہوں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی.